أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں انہوں نے طالوت کا انکار کر رہے تھے، طالوت کو نہیں مان رہے تھے، طالوت کی بادشاہت کو، کیونکہ وہ خاندانی بادشاہت رکھنے والا نہیں تھا اور اسی طریقے سے وہ مال والے بھی نہیں تھے۔ تو اب ان کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جو چنا ہے اور ان کے ہی ماتحت میں تمہیں جو لڑائی لڑنی ہے، اس کی دلیل کے طور پر، اس کی نشانی کے طور پر یہ بات ہوگی کہ کہہ رہے ہیں کہ وقال لہم نبیہم، کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آئے گا ان کے پاس تابوت جو یہ لوگ کھو چکے تھے، وہ تابوت آئے گا ان کے پاس اور اس میں سکینہ ہوگا ان کے رب کے جانب، تمہارے رب کے جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور بقیہ چیزیں یعنی بقایا ہوں گی، یعنی چھوڑی ہوئی وراثت میں چھوڑی ہوئی متروکہ چیزیں ان کے فوتگی کے بعد، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، یعنی ان کا عصا، ان کا لباس اور ان کے استعمال شدہ برتن اور ان کے کپڑے، اسی طریقے سے جو چیزیں تھیں ان کی چھوڑی ہوئی، وہ ساری چیزیں اس تابوت میں ہوں گی، اور وہ تابوت تمہارے طالوت کے پاس آ جائے گا، فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے۔ تو یہی ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ جو ہے کافر جب ان پر حملہ کیے تھے اور ان پر چڑھائی کیے تھے، تو وہ جو ہے اس تابوت کو لے جا کر ان کے ایک خاص بت خانے میں اپنے بتوں کے نیچے دبا کر رکھ دیے تھے، اپنے بڑے بت کے نیچے دبا کر نیچے رکھ دیے تھے۔ جب دوسرے دن جب صبح میں یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ تابوت اوپر ہے اور بت نیچے ہیں، تو انہوں نے اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا کہ دوبارہ بت کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور تابوت کو نیچے رکھ دیا۔ پھر جب دوسرے دن گئے تو دوسرے دن بھی دیکھا کہ بت نیچے ہے، تابوت اوپر ہے، تو پھر انہوں نے تیسری بار اس کو ٹھیک کیا اور تیسری بار ٹھیک کر کے آ گئے، تو اس کے بعد جب اس کے تیسرے دن جب جا کر دیکھتے ہیں چوتھے دن، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے اور تابوت صحیح سالم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی قدرتی کرشمہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی قدرتی مسئلہ ہے، تو اس کو کسی دیہات میں، ایک گہرے دیہات میں اس تابوت کو بھجوا دیا، جہاں پر آبادی وغیرہ اتنی زیادہ، مطلب دیہات تھا، شہر نہیں تھا۔ تو اب جب وہ دیہات میں پہنچا دیا گیا اس تابوت کو، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، تھوڑا سا اور ایک پیچھے جائیے نا، کہ جہاں میں بت کو نیچے کر دیتے تھے، بت اوپر رہتا تھا اور تابوت نیچے، اس کے بعد سے تابوت نیچے رکھتے تھے، بت کو اوپر رکھتے تھے، کیونکہ اب یہ تابوت کی بے حرمتی ہوتی تھی، بے ادبی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ اس میں اپنے نبیوں کے بقایا ہیں، متروکہ چیزیں ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم کاملہ سے یہ کرتے تھے کہ اس بتوں کو نیچے کر دیتے تھے، تابوت کو اٹھا کر اوپر رکھوا دیتے تھے، قدرت اپنے حکم کاملہ سے۔ یہ لوگ جب دوسرے دن آتے، جی وعلیکم السلام، جی یہ کون کرتا تھا اس طرح تابوت کو بت کے نیچے رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی کون جانب کرتا سے، تھا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی طور پر کوئی نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نہیں، تابوت کو بتوں کے نیچے کون رکھتا تھا؟ یہ قوم جو کفار جنہوں نے ان بنی اسرائیلیوں پر حملہ کر کے بنی اسرائیلیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کے اولادوں کو، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ ان پر کافروں نے حملہ کیا تھا، ان کے اعمال بگڑ گئے،
موسیٰ علیہ السلام جی کے بعد ان کے اندر کمزوریاں آ گئیں، اعمال بگڑ گئے، تو پھر جو ہے یہاں تک کہ ان کے تابوت سے جو برکتیں حاصل ہوتی تھی وہ برکتیں حاصل ہونا بھی بند ہو گئیں، اتنا بگاڑ ان کے اندر آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان پر کافروں کو مسلط کیا، تو وہ کافروں نے ان کی بستیوں کو اجاڑا، ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیا، اور ان کو ان کے گھروں سے شہروں سے نکال دیا، بھگا دیا۔ تو اب جو ہے یہ پرسان حال ہو چکے تھے، اور جب ان پر انہوں نے کافروں نے جب ان پر غلبہ حاصل کیا تو ان کا تابوت بھی اٹھا لے گئے تھے۔ اب وہ تابوت لے جا کے وہ کرتے کیا، اس تابوت کو لے جا کر انہوں نے ان کے بڑے بت خانے میں بڑے بت کے نیچے اس کو رکھ دیا کرتے تھے، رکھ دیے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی جی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو واپس اس کی بے حرمتی سے اس کو بچانے کے لیے بے ادبی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، تو انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوق ہے۔ اور جیسے ابھی کوئی کتابیں ہوں یا کوئی اور دینی چیزیں ہوں، یا جس پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہو، یا اللہ کے کلام اللہ ہو، اس کے تعلق سے بعضوں کا خیال، یعنی نیچریت ذہنیت رکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے ادب کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، بس یہ ہمارے لیے ہے، ہمارا ادب ہے، ہماری قیمت ہے، بس یہ تو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں یہ چیزیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ والی بات ہوتی تو یہاں پر تابوت اوپر رکھوایا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تابوت کو اوپر رکھوایا نہیں جاتا۔ جس کا تعلق اللہ کے رسولوں سے جڑ جاتا ہے اس کی ایک قیمت بن جاتی ہے، اس کی ایک اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایک ادب اور احترام ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب ابرہہ بادشاہ نے جب چڑھائی کے لیے بیت اللہ کی طرف چڑھائی کے لیے آیا تو اس کا دفاع کسی نے نہیں کیا، کیونکہ ابرہہ بادشاہ کی سے دفاع کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، اور بہت ہی زیادہ درمیانی راستے میں ابرہہ کا جنہوں نے مقابلہ کیا سب شکست کھا گئے تھے، یا تو قیدی بنا لیے گئے یا تو مارے گئے۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی سہم گیا تھا۔ تو عبد المطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا تھے، انہوں نے بھی جو ہے لڑائی کرنے سے، اس کا مقابلہ کرنے سے، کعبۃ اللہ کا بچاؤ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، اور یوں کہا کہ مجھے میرے اونٹ دے دو کیونکہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور کعبۃ اللہ کا مالک تو اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور کعبۃ اللہ میں جا کر انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے آکڑوں کو پکڑ کر رویا اللہ کے سامنے، اور کہا کہ اللہ ہم میں طاقت نہیں، نہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے، نہ ہمارے پاس ایسی جواں مردی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، تیرا گھر ہے تو بچا لے۔ تو صرف اس نے جو ہے ہاتھیوں کی جو فوج لے آئی تھی وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے میں سہولت کے لیے لے آئی تھی، کہ کعبۃ اللہ کے ستونوں سے ہاتھیوں کے پیروں کو باندھ دیا جائے، پھر ان کو مقابل یعنی ضد طرف میں اس کو بھگا دیا جائے، تاکہ اس کے ستونیں زمین پر آ گریں، دیواریں منہدم ہو جائیں۔ مگر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ وہاں پر آ کر رہتے تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو رہنے کے لیے کیا زمین پر جگہ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمین میں رہتا ہوں، نہ سماتا ہوں، نہ عرش پر سماتا ہوں، نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میرا گھر تو مومن کا دل ہے بس۔ مگر اللہ رب العالمین نے ایک نسبت دی کہ یہ میرا گھر ہے، نسبت دی، کعبۃ اللہ یہ میرا کعبہ ہے، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، بس نسبت جوڑ دی۔ تو اس نسبت کے جوڑنے کی وجہ سے جب اس پر نگاہیں اٹھی، بد نظری کی نگاہ اٹھی، بدیانتی کی نگاہ اٹھی، بے حرمتی اور بے ادبی کی نگاہ اٹھی، اور ارادے بے ادبی کے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لشکر کو ایسا نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ سبق بنا رہا، کہ ابابل پرندوں کے ذریعے سے جو اس پر حملہ ہوا کہ ان کی نسلیں تک ختم ہو گئیں، کوئی نہیں بچا۔ اگر تفسیر کی کتابوں میں اگر اس کا نام نہ آتا تو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس طریقے سے وہ لوگ، جی وعلیکم السلام، یہ جو انہوں نے جو دعا کی تو یہ لوگ تو بت پرستی کرتے تھے، پھر بھی اللہ سے دعا کی۔
ہاں، بت پرستی عبد المطلب اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جو نسل آئی ہے، یعنی ان کی جو پکی ٹھکی جو نسل ہے، یعنی ان کے باپ، ان کے دادا، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام تک یہ لوگ جو ہے دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، انہوں نے کبھی شراب نہیں چھویا، انہوں نے کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ان کے اخلاق پاکیزہ رہے، اور یہ لوگ دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ اگرچہ کہ بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں 313 بت تقریباً 350 بت رکھے ہوئے تھے، 365 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کی عبادت اور ان کا مانگنا کعبے کے رب سے ہی تھا، اور یہ دین ابراہیمی پر چلنے والے تھے، یعنی یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ مگر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بڑی اکیلی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ وہ ہے، اب یہ اس کے چھوٹے چھوٹے کچھ مددگار ہیں، ان کی شکلوں میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بٹا سکتے ہیں۔ اس طریقے کے کچھ باطل نظریات ساتھ ساتھ جڑے، شیطان نے جڑوا دیا تھا، مگر عبادت تو صرف ایک اللہ ہی کی کرنے والے تھے۔ ان کو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بالکل پاک اور صاف رکھا تھا۔ تو بہرحال، تو اب کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے، اس کی ایک عظمت بن جاتی ہے، اس کا ادب و احترام انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تابوت میں تھا کیا؟ وہ تابوت کوئی اس میں کچھ تختیاں تھیں تورات کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک سونے کا تشت تھا جس میں جو ہے نبیوں کے دلوں کو دھویا جاتا تھا، وہ تشت بھی اس کے اندر موجود تھا، جو سکینہ کے نام سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ تابوت کو اوپر رکھوا دیا جاتا، تو آخرکار وہ لوگ تنگ آ کر انہوں نے کسی دیہات میں اس کو رکھوا دیا، تاکہ یہ بتوں کی جو ان کی کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو جب انہوں نے اس تابوت کو دیہات میں بھیج دیا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک وبا پھیلا دی، تقریباً 4-5 بستیاں ارد گرد کے وبا میں مبتلا ہو گئی، اور سب کچھ مرنے لگ گئے، پریشان ہو گئے، بیمار ہونے لگ گئے، موتیں کثرت سے ہونے لگیں، ایک وبا پھیل گئی۔ تو ایک ان نبی کے خاندان کی ایک عورت وہاں پر قید تھی ان کے ہاتھوں، تو اس نے کہا کہ یہ تابوت کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے، اسی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر تم اس بلا سے، مصیبت سے پاک اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو یہ صندوق، یہ تابوت واپس کر دو۔ تو انہوں نے 2 بیلوں کے اوپر، یعنی بیل گاڑی میں ایک بیل گاڑی میں جو ہے انہوں نے اس تابوت کو رکھا، اور اس کو بنی اسرائیلیوں کی شہروں کی طرف بھگا دیا، یعنی اپنے شہروں سے باہر کو بھگا دیا۔ جب وہ باہر کو بھگا دیا تو کچھ دور جانے کے بعد وہ بیلوں نے اپنی رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، وہ لوگ ادھر ادھر بیل بھاگ گئے۔ اب وہ تابوت جو ہے ایک جگہ پر بس یوں ہی پڑا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے جو ہے اس کو پورے بنی اسرائیلیوں کے نگاہ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان معلق اس کو اٹھا لائے، یعنی فرشتے نظر نہیں آ رہے، بس تابوت نظر آ رہا ہے، اور وہ طالوت کے گھر کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ جیسے اللہ ان کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ نے انہی کو بادشاہ بنایا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس تابوت آ جائے گا جس میں سکینہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بقایا ہوں گی۔ تو یہی بات اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے ان کے لیے، ان آیت ملکہ، کہ بے شک ان کے بادشاہ ہونے کی، ملک ہی یعنی طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ آئے گا ان کے پاس تابوت جس میں سکینہ ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کے جانب سے، وبقیتم، اور بقایا ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کو چھوڑا ہوگا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔
ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہوں گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جب طالوت کے پاس وہ تابوت لا کر رکھ دیا گیا، تو اب ان لوگوں کو اپنے نبی شمویل علیہ السلام کی بات پر مزید اعتقاد اور مزید ان کا ایمان پختہ ہو گیا، اور طالوت کی بادشاہت کو بھی ماننا ان کے لیے جبراً لازم ہو گیا، کیونکہ قدرتی طور پر یہاں پر قدرتی طور پر باتیں پیش آ رہی تھیں، تو اب یہ لوگ جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، تو مجبوراً انہیں ان کے ہمراہ ہونا پڑا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک لشکر تیار کیا، طالوت نے اپنا لشکر تیار کیا اور یہ لوگ چل پڑے۔ یہ لوگ جو نکلے تھے جنگ کے لیے، جالوت سے لڑائی کے لیے، یہ فوج 80,000 کی فوج تھی۔ اب اس میں ہر وقت ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے تو جوش میں بہت سارے بکریوں کی ریوڑ کی طرح نکل جاتے ہیں، مگر بہادری اور یعنی بزدلی اور منافقت ان لوگوں کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوتی ہے، اور عین وقت پر منافقت انسان کو مطلب سچے ایمان والوں کو یا فرمانبرداروں کو، بہادروں کو نقصان دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر فرق پیدا کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی ان کے لیے کہ یہ بیت المقدس سے یہ جب فوج نکلنے لگی، تو اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر پڑتی ہے، اس نہر کی جانب کے بارے میں اس نہر کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کا گڑھ بنایا، اور ان کے نبی علیہ السلام شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور انہوں نے آگے جو باتیں کہی ہیں یہاں ابھی آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب چلے لشکر کو لے کر طالوت اپنے لشکر کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہنے لگے کہ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ، جو کوئی اس سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ میری فوج کے ماتحت نہیں ہوگا، وہ میری فوج میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جو کوئی اس سے پانی پیے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو کوئی اسے چکھے، اس سے پانی نہ پیے، چکھے نہ اس کو، وہ مجھ میں سے ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں مگر ایک چلو، اپنے ہاتھ کے چلو سے ایک چلو پی سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اگر کوئی پی لے تو وہ میرے ساتھ چلنے والا، لڑائی کے لیے چلنے والا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو جب وہاں تک پہنچے تو سخت گرمیوں کا موسم تھا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر پیاس کو بڑھا دیا، شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ جیسے یہ نہر پر پہنچے تو نہر پر پہنچتے ہی، نہر کو دیکھتے ہی جو بھی منافق تھے یا کمزور ایمان والے تھے، وہ اس نہر پر ٹوٹ پڑے، اور سبھوں نے پانی پیا، پیٹ بھر کر پانی پیا۔ فشربوا، سب انہوں نے پانی اس سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے اس میں سے رکے رہے، پانی پینے سے رکے رہے، یعنی صرف ایک چلو پی کر بس کر دیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اور جب انہوں نے اس نہر کو پار کیا، عبور کیا اس نہر کو، تو والذین آمنوا معہ، جو لوگ ایمان والے تھے جو ان کے ساتھ تھے، یعنی صرف ایک چلو پانی پی کر چل پڑے تھے، وہ کہنے لگے، اصل میں کیا ہوا تھا کہ 80,000 کی فوج نکلی تھی، نہر کو دیکھتے ہی پیاس کی شدت کی وجہ سے نہر پر ٹوٹ پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پیا 76,000 لوگوں نے، 1,000 2,000 نہیں بلکہ 76,000 لوگوں نے اس پانی پر ٹوٹ پڑے، اور صرف 4,000 ان کے ساتھ باقی رہے، اور جب 4,000 ان کے ساتھ باقی رہے تو انہوں نے نہر کو عبور کیا، اور نہر عبور کر کے جب دیکھا کہ جالوت کی فوج لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، ٹڈی دل کی طرح منتہائی نظر تک پھیلی ہوئی ہے، تو پریشان ہو گئے، صرف 4,000
اور مقابلے میں کئی ہزاروں کا لاکھوں کی تعداد میں فوج کھڑی ہے اور پوری کی پوری مسلح ہے، تو کہنے لگے قالو، تو وہ سب 4000 کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ان سے لڑنے کی اور اس کے لشکر سے، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ دیکھتے ہی گھبرا گئے، ان کے پیر ڈگمگا گئے، اور یہ انہوں نے اپنے حوصلے کھو دیے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ تو یہاں پر پھر فلٹر ہو گئے، یہاں پر پھر کچھ لوگ الٹے پیر ہو گئے، جو کمزوری ایمان والے تھے وہ الٹے پیر ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ بدر کے موقع پر ہماری جماعت یعنی صحابہ کی جماعت اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے ساتھ اس وقت بنی اسرائیل کی جماعت موجود تھی، یعنی بدر کی لڑائی میں صرف 313 صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی فوج کی گنتی ہے جو طالوت کے ساتھ تھی، یعنی 4000 میں سے پھر نکل گئے اور 313 رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو متقی لوگ تھے، وہ 313 میں سے انہوں نے بہت کچھ ان لوگوں کو سمجھایا، ایمان کی باتیں کی، ان کے اندر گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہوں نے کہا جنہوں نے جو گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے ایک دن، یہ دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا میں بہرحال موت آنے والی ہے، چاہے اپنے گھر کے بستر پر مریں، چاہے جنگ کے میدان میں مریں، مگر موت تو اپنے وقت پر آنے والی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گمان کرتے تھے، الذین یظنون، یا وہ لوگ جو گمان کرا کرتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ چکی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، یعنی ایسا تاریخ میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری پڑ گئی ہیں اور بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی ہوئی ہیں۔ تو آج کی یہ ہماری چھوٹی جماعت یہ کوئی نئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، یہاں پر تعداد کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، مین پاور کی وجہ سے فتح فتوحات نہیں، بلکہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے فتوحات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، استقامت رکھنے والوں کے ساتھ ہے، جم کر کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت کچھ سمجھایا، منایا، مگر ان کے دلوں کے اندر جو کمزور ایمان والے تھے الٹے پاؤں ہو رہے تھے، گھبرا گئے تھے، تعداد کو دیکھ کر ان کے دلوں میں کوئی گرمی نہیں آئی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، اور جب ان کا مقابلہ ہوا، یعنی جو مٹھی بھر مسلمان تھے، بنی اسرائیلی جو مٹھی بھر تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، صرف 313 رہ گئے تھے، نکلی تھی 80,000 کی فوج مگر بچے تھے 313۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، قالوا، تو کہنے لگے، یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ رب العالمین سے گڑگڑانے لگے، بلبلانے لگے، اللہ کو پکارنے لگے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر عنایت فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، صبر کے ساتھ ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری نصرت فرما کافرین کی قوم کے اوپر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ نے ان کو فتح دی اللہ کے حکم سے، ان کو فتح ملی اللہ کے حکم سے، مٹھی بھر لوگ، 313 کیا حیثیت رکھتی ہے لاکھوں کی فوج کے مقابلے میں، مگر اللہ کے حکم سے انہیں فتح حاصل ہوئی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود نے 4,000 تھے جی 76,000 نہ پانی پیے تھے، تو وہ تو وہاں 4,000
پھر 4,000 تھے، 4,000 نے جیسے ہی دریا کو عبور کیا، نہر کو عبور کیا اور دیکھا کہ لشکر بہت بڑا ہے تو پیچھے ہٹ گئے، اس میں سے بھی پیچھے ہٹ گئے. ہاں. جی اور تو ان میں کے جو متقی لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بھاری پڑ چکی ہیں. تاریخ میں یہ باتیں ہو چکی ہیں، ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ چکی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. تو جو بھی ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے، ہمیں تعداد کو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں جم کر لڑنا ہے. مگر سمجھ نہیں آئی تو بس 313 رہ گئے تھے. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی چھوٹی جماعت کو فتح دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ داؤد کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی. یہ وہ ہیں. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو بادشاہت، والحکمت، اور نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلایا جو کچھ اللہ نے چاہا، جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو وہ سکھلایا. تو پہلے ہی بات ہو چکی تھی طالوت کی داؤد سے. ابھی یہ نبی نہیں بنے تھے، ایک نوجوان انسان تھے اور بہت ہی زیادہ بہادر تھے. ان کے لشکر میں، طالوت کے لشکر میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دو گے، جالوت کا مقابلہ کرو گے اور تمہارے ہاتھوں اگر جالوت مارا جائے گا تو ایک کام یہ کہ میں میری بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، میری بیٹی سے تمہاری شادی کروا دوں گا. دوسرا، میری آدھوں آدھ سلطنت میں تمہیں دے دوں گا، تمہیں میرے برابر کا بادشاہ بنا دوں گا، سلطنت میری آدھی کی آدھی سلطنت تمہاری کر دوں گا. تو داؤد علیہ السلام کی اور طالوت کی بات چیت آپس میں رضامندی یہ ہو چکی تھی، یعنی طالوت نے ان کو تیار کر لیا تھا. تو اسی کے مطابق داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وہ جو ہے اس دور میں جو پھینکنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں رکھ کر، پتھر کے بڑے گولے کو رکھ کر جو انہوں نے پھینکا اللہ کا نام لے کر، تو سیدھے جا کر وہ جالوت کو لگا اور وہ اسی سے اس کا کام تمام ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے ان کے وعدے کے مطابق طالوت کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا اور ان کو سلطنت دی گئی. پھر اس کے بعد طالوت کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام کو تو پوری سلطنت ان کے ہاتھوں آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے شمویل علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بھی بنا دیا، یہ نبی بن گئے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ سکھلایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. یعنی داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے لوہے کو نرم کر دیا. وہ اپنے ہاتھوں کے ہی ذریعے سے، یعنی کسی چیز کے پگھلانے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے لوہے کو نرم کر دیتا تھا. وہ جیسے جی میں آیا ایسے لوہے کو موڑ کر ہتھیار، اوزار، سارے جنگی سامان وہ بنایا کرتے تھے. تو زرہیں، جو جنگی لباس ہے انسان کے جسم پر پہنے جانے والا، وہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی کہ اے داؤد، یوں کڑی سے کڑی ملانا، یوں زنجیر بنانا، اس کی جوڑ یہاں سے لگانا، ساری رہبری اللہ رب العالمین نے کی تھی. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا علم دیا تھا کہ وہ ہر پرندے کی بولی بھی سمجھ لیا کرتے تھے اور ان سے بات بھی کر لیا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو ایسی سنہری آواز دی تھی، ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی معلق ہوا میں کھڑے ہو جاتے اور زبور کو سننا شروع کرتے. تو یہ یعنی ان کے لیے کچھ خاص کمالات اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے. اب آگے اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر اللہ رب العالمین ایسا دفع نہ کرتا، یعنی دشمنوں کو ہلاک نہ کرتا، اپنے
باغیوں کو، اپنے دشمنوں کو اگر ہلاک نہ کرتا، ان کے بعض کو بعض سے، یعنی انسانوں کو ہی انسانوں سے، اگر لوگوں سے لوگوں کو اگر ہلاک نہ کرتا، نہیں باغیوں کو ہلاک نہ کرتا، تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، پوری زمین میں فساد پھیل جاتا. یعنی ان لوگوں کی، یہ لوگ ظلم کرتے 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 آگے یہ اپنا پیر پھیلاتے جاتے اور پوری زمین میں نافرمانی حد کو پہنچ جاتی، اور یہ سر چڑھ کر جو ہے ہر ایک کے سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیتے، اور ہر ایمان والے کا یا فرمانبردار کا جینا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ لفسدت الارض، کہ زمین میں فساد ہو جاتا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکلیہ طور پر، پورے طور پر مٹانا نہیں چاہتے، مٹاتے نہیں ہیں، مددیں آتی ہیں اور بعضوں کو بعضوں سے فتح دی جاتی ہے. تلک آیات اللہ، تو یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھ کر سناتے ہیں تم پر حق کے ساتھ. یعنی یہ پچھلوں کی نشانیاں ہیں، بنی اسرائیلیوں کے واقعات ہیں، پچھلے قوموں کو کیسے تباہ کیا، نافرمانوں کو کیسے تباہ کیا، فرمانبرداروں کو صبر کے ساتھ ایمان اور اعمال پر جم کر رہنے والوں کو، ہر موقع پر جمے رہنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیسی مددیں اور نصرتیں کیں اور زمین کو پاک کیا. پھر اس کے بعد ان کو بادشاہتیں دیں، ان کو دنیاوی طور پر بھی ان کو بادشاہتیں دیں، اور دینی طور پر بھی انہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے علم اور حکمت سے نوازا. یعنی اس طرح یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی بھیجے ہوں میں سے ہیں، اور ہم آپ کے ذریعے سے ہماری پچھلی قوموں کے ساتھ کیے ہوئے واقعات کو پڑھ کر، نشانیوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ متقی اور پرہیزگار ہو، نیک طبیعت ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے صرف اس کی برکتیں صرف اس تک نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی پھیلاتا رہتا ہے، اور بلاؤں آفتوں سے اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے ماحول کی بھی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. یعنی ان کے اولاد کی بھی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نیک اور صالح اور پرہیزگار ہو کر رہتا ہے. تو یعنی ثابت قدم رہنا، اعمال پر جم کر رہنا، حالات سے نہیں ڈگمگانا. ظاہری طور پر زبان تو انسان آرام سے چلا لیتا ہے، مگر دل کے اندر کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت کا ایک دم جماؤ کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ٹکے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بغیر کسی گھبراہٹ کے، تو اس کے ساتھ اگر رہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ رب العالمین برکتیں ارد گرد بھی پھیلا دیں گے. وہ برکتیں صرف اس تک نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی وہ برکتیں پھیلی ہوئی رہیں گی. کسی کو کچھ سوال ہے یہاں پر؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں 7 شخص ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تم پر تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور تم پر بارش برسائی جاتی ہے، اور تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے تمہیں روزیاں دی جائیں گی. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں 1 خواجہ، 5 قطب اور 40 ابدال اور 500 ولی کا یہ بیلنس رکھتے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر پھر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں. یعنی نیک، متقی، پرہیزگار، اگر کسی ولی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین عام مومنین میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہو اس کو اس ولایت کے درجے تک ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں. اگر کسی ابدال کا انتقال ہو جاتا، جی وعلیکم السلام. ہر شخص کو کون ہے
جی 7 شخص کی وجہ سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین 7 قسم کے اشخاص، یعنی یہ قسمیں ہیں. ایک خواجہ، دوسرا 5 خواجہ 1 ہوتے ہیں، قطب 5 ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہو گئی. اور اسی طریقے سے ابدال 40 ہوتے ہیں، اور اولیاء 500 ہوتے ہیں. اور درمیان میں پھر اور کچھ مراتب ہیں جسے مجذوب بھی کہا جاتا ہے، مجذوب والا مراتب ہے، پھر کچھ اور مرتبے ہیں. تو بہرحال یہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو برقرار رکھتے ہیں، بارشیں برسائی جاتی ہیں، عذابوں میں ہلاک نہیں کیے جاتے، روزیاں قحط سالی سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو قحط سالی میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ ایک بیلنسڈ نظام اللہ رب العالمین برقرار رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کو اس کے لوور درجے والے کو اپر درجے کا پوزیشن دے دیتے ہیں، اگر کوئی اوپری درجے والا انتقال کر جاتے ہیں تو یعنی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے ہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، اور یہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. یعنی ایک من گھڑت بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی دنیا کے نظام کو چلائیں گے. اگرچہ کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، دارالاسباب ہے دنیا دارالاسباب ضرور ہے، مگر اس کی چابی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں میں حوالے کیے ہوئے رہتے ہیں. کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بولیں. 7 کیا تھے ہم سمجھانے میں 7 قسم کے اشخاص ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، یعنی جن کو ذریعہ بنا رہے ہیں، جن کی برکت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، جن کی وجود کا ذریعہ بنا رہے ہیں. مطلب 7 طرح کے لوگ، 7 طرح کے لوگ، جی 7 ٹائپ کے لوگ. جی. تو ایکچولی خواجہ کیسے ہوتے ہیں؟ خواجہ کیا ہوتے ہیں؟ خواجہ جو ہے قطب کے بعد والا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے. تو خواجہ ایک خواجہ ہوتا ہے، 2 قطب ہوتے ہیں، نہیں 5 قطب ہوتے ہیں. جی 5 قطب ہوتے ہیں. 5 قطب ہوتے ہیں. 5 قطب ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ وہ ہمیں نظر نہیں آتے نا، ہمارے پاس نا اتنی پہنچ ہے. یعنی یہ ابھی کے زمانے میں وہ زندہ ہیں ہم لوگ کو؟ ہاں قیامت تک رہیں گے. جب ایک بھی مطلب جب یہ سب ختم ہو، جب اللہ پاک قیامت کو لانا چاہے گا تو پھر سارے ایمان والوں سے دنیا کو ختم اٹھا لیں گے. تو پھر اس کے بعد کوئی ایمان والا نہیں رہے گا. ان کے کچھ خصوصیات؟ ہاں ہیں خصوصیات، احادیث میں آتے ہیں. جی ان کے خصوصیات ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کس اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجے دیے رہتے ہیں، یہ باتیں آتی ہیں حدیث میں ہیں. یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بچی ان کو معلوم ہے، بچی ان کو معلوم ہے کہ ہم ہیں، یہ اولیاء ہیں، ابدال ہیں، قطب ہیں، مجذوب ہیں. ضرور معلوم ہے، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے آپس میں مشورے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں. ان کی الگ نیٹ ورک. عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ بچی عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، اگر اللہ ہمیں بنا دے تو جان لیں گے. پوری دنیا میں جب 40 ابدال ہیں تو کچھ انڈیا، کچھ پاکستان ایسے پھیلے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے. جی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. 40 ابدال ہیں، 500 اولیاء ہیں. اچھا اولیاء 500 اولیاء ہیں. یعنی مرنے کے بعد ولی نہیں ہوتا، مرنے سے پہلے ہی وہ ولی بنا ہوتا ہے نا. ہمیں تو لوگوں کا مرنے کے بعد ان کی ولایت کا پتہ چلتا ہے. یعنی قدر تب آتی ہے ہماری اس میں. تو 500 اولیاء ہوتے ہیں. تو اولیاء تو عورتوں کا بھی اولیاء ہونا ہمیں پتہ ہے نا، جیسے رابعہ بصریہ رہیں، حضرت شاہوانہ رہیں. تو اب ابدال وغیرہ عورتیں بنی ہیں نہیں ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی کو قبول کر لے، مگر اس سب کے لیے بڑے مجاہدوں کی ضرورت ہے. جی مجاہدے کیسے؟ مطلب کہ سنتوں پر عمل
یہ فرائض پہ عمل یہ ہے؟ ہاں، سنتوں پر عمل، یعنی ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے ولایت کے لیے سارے 100% گناہوں کو چھوڑ دینا، 100% گناہوں کو چھوڑ دینا، پھر اس کے بعد فرائض پر عمل، پھر سنتوں پر عمل، نفس کی مخالفت، پھر وہ چیزیں پھر آتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں تقویٰ پرہیزگاری، تقویٰ کس کا نام ہے؟ گناہوں کے چھوڑنے کا ہی تو نام ہے کہ 100% ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے بھائی نیک آپ اور ہمیں کبھی محبوبین میں بنا بتائیے دیں۔ گا، میں نے کہا کبھی بتائیے گا ہمیں اس کے بارے میں کہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو میں کوئی ایسا بنا دیں ہم، جب تو چھوٹے ہیں نا ابھی، تو ان کو جیسا ہم وہی پہلی کریں گے ایسا پہلی کریں گے۔ سیڑھی تو یہی ہے کہ گناہوں سے گناہوں کی نفرت ان کے اندر ڈال دیں، اس پر محنت کریں، گناہوں سے نفرت آ جائے، گناہوں سے نفرت آنا ہے، تب جا کر پھر انسان ہر حال میں اس گناہ سے بچ سکتا ہے، نفرت آنے کی وجہ سے۔ بچے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں کو، مطلب کہ گھر کا ماحول کیسا بنائیں کہ گناہوں سے تذکرہ کریں بار بار کہ بیٹا گناہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کیا کرنا ہاں، چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت بتائیں اور گناہوں کی وعیدیں بیان کریں کہ گناہ کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پر یہ ہوتا ہے، اخروی طور پر یہ ہوتا ہے، اس کی نحوستیں ایسی ہوتی ہیں۔ سارے نبیوں نے اس سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے۔ اب جو ہے یعنی اگر دنیا کے تذکرے اگر زیادہ کر رہے ہیں بچے ظاہری بات ہے اسکولوں میں جاتے ہیں، باہر کے ماحول میں جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امی ان کے پاس ایسی گاڑی ہے، ان کے پاس ایسا لیپ ٹاپ ہے، ان کے پاس ایسا موبائل ہے، وہ ان کے کپڑے ایسے ہیں، فلانے برانڈ کے ہیں۔ ہوتا ہے نا، چھوٹے بچوں میں یہی تو نظر آتی ہیں ان کو چیزیں، تو ان کا گھر ایسا ہے، ان کا یہ ایسا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو بندہ، ہم بچوں کو سمجھائیں گے اس وقت کہ بیٹا جو بندہ دنیا والوں کی دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو آسمان والوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو دنیا اللہ نے ان کو دی، دنیا والوں کی دنیاوی چیزوں کو دنیا کی، للچائی ہوئی ہاں نظروں سے دنیا کی چیزوں کو، جی، ان کی دنیا داری کو، ان کی دنیا کو، ان کے مال و متاع کو، ان کے عیش و عشرت کے سامان کو جب للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ آسمان والوں کی نظر میں وہ سب سے زیادہ ذلیل ترین لوگوں میں سمجھا جائے گا، حقارت سے دیکھا جائے گا اس کو، اس بندے کو۔ تو یہ باتیں بچوں کو سمجھائیں، بتائیں، اس کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ دنیا اگر حقیقت میں اگر کوئی یہ بڑی چیز ہوتی تو سب سے پہلے اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا دے دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے کپڑے لتے، ان کے گھر کے رہنے سہنے کے انداز سب کچھ بدل دیا ہوتا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام، جی، للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا یعنی یہ خواہش پیدا کرنا کہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے۔ ہاں، ہرس بھری نگاہوں سے دیکھیے ان کا کتنا اچھا ہے، ان کا کیسا ہے، یعنی ہرس بھری نگاہ سے جو دیکھنا، اس کے تذکرے کرنا، رال ٹپکاتے ہوئے اس کے تذکرے کرنا، اس کی بڑائی بولنا، بڑائی بیان کرنا، انہوں ایسے ہیں، اتنے بڑے مالدار ہیں، ایسا ہے، اللہ نے انہیں دیا ہے، مل گیا ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف۔ جی، تعریف تو دینے والے کی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت و بادشاہت والے ہوں گے کہ ایک معمولی بندے کو اتنا کچھ دے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کی چیز ہے، ایک امتحان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دے کر آزماتے ہیں۔ تو اس کو ہم جو ہے کامیابی کا معیار نہیں سمجھ سکتے، ترقی کا معیار نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کو اللہ پاک غربت دے کر یا آزماتے ہیں، کسی کو دولت دے کر آزماتے ہیں، یہ اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، کیسے پار پڑے گا اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ہو، اگر ہم بڑوں کے اندر ہوگا نا تو پھر بچوں میں بھی ضرور آئے گا۔ ہم ہی اگر کپڑوں میں، لتوں میں، زیورات میں، فلانی نے یہ زیور بنا لیا، فلانی نے وہ زیور بنا لیا، اس نے فلانے کے ٹائپ کے کپڑے بنا لیے، یہ بنا لیے، تو ہمارے اندر ہی جب یہ چرچے ہوں گے تو ظاہری بات ہے بچوں میں تو آنا ہی ہے، بچے تو ہم سے ہیں۔ تو اگر ہم اس دنیا کو ضرورت کے درجے پر رکھیں گے،
اگر ہمارے پاس ہم نے ضرورت کے لیے اچھے کپڑے بنا بھی لیے ہیں، اچھے کپڑے بنانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، مگر بنا بھی لیے ہیں تو اس کو ضرورت کے درجے پر ہی رکھنا ہے. اس کے چرچے، اس کی کوئی اس کی باتیں، اس کی نمائشیں، یہ نہیں، بس ضرورت کی چیزیں بنا لیے ہیں. تو بچے تو ہمارے بول سے زیادہ ہمیں دیکھ کر اپناتے ہیں چیزیں. سبحان اللہ. یعنی کسی کی دیکھا دیکھی نہ صحیح، لیکن خود اپنے لیے، اپنے شوق کے لیے اگر کوئی اپنے کپڑے یا کوئی زیورات وغیرہ بنا لے، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہ ہو اور کسی کو دیکھ کر نہ ہو، اپنی خود کی خوشی کے اگر کر لے تو پھر وہی حرج نہیں ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے زیورات کو، سونے اور چاندی کو عورتوں کی زینت کے لیے بنایا ہے. تو یہ عورتوں کی زینت کی چیزیں ہیں، ضرور عورتیں اس سے زینت حاصل کر سکتی ہیں، کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی سونے کا ہار تھا، تو یہ بات نہیں کہ نہیں رکھا جائے، مگر یہ نہیں کہ اس کی نمائش کی جائے، اس کے چرچے کیے جائیں، اس کو لوگوں کے سامنے پہن کر مٹکا جائے، بلکہ شوہروں کے سامنے اپنی زینتوں کو خوب دکھائیں. یہ شوہروں کا حق ہے، اپنی زینتوں کو خوب ظاہر کریں شوہروں کے سامنے. یہ نہیں کہ کسی اور عورتوں کے سامنے کر کے اس کی نمائش کریں. لیکن باجی دیکھیں، اب جو بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی انفارمیشن مطلب ہونی چاہیے کیا چل رہا ہے کیا نہیں. تو پھر کیا کریں، مطلب کہ اب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، مطلب ایسے اب اگر کچھ نہیں پتا ہوگا تو پھر وہ لوگ کیسے مطلب بات کریں گے سوسائٹی میں بیٹھ کے. جیسے آج کل جیسے اب برانڈس کے نام میں ہیں، تو اگر بچوں کو تھوڑی بہت تو انفارمیشن، اگر مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا انفارمیشن ہونا، ایک ہوتا ہے کہ دل سے نکالنا اس کی محبت، اور جیسے نمائش. دیکھیں میں کیا بولوں دے ابھی آپ کو. جی ہمارے پاکستان میں نا یہ چیزیں تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.